الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم جب عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لیں اور کہنے لگیں کہ یہ بشر نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ ہے، تو اس وقت زلیخا بھی بہادر بن گئی اور سمجھنے لگی کہ انہوں نے تو ایک مرتبہ دیکھا اور ان کا یہ حال ہوا تو میرے ساتھ تو وہ ہر وقت گھر میں رہتا ہے، تو میرا اس کی طرف مائل ہونا سمجھ میں آتا ہے، لہذا اس وقت اس نے خود یہ بات کہہ دی کہ میں نے اس کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا، اگر یہ میری بات نہیں مانے گا تو یا تو جیل جانا پڑے گا یا سزا اٹھانی پڑے گی۔ صورتحال یہ تھی کہ جتنی بھی عورتیں تھیں وہ ساری کی ساری اس بات پر متفق ہوئی، چنانچہ شہر کی عورتوں نے بھی یوسف علیہ السلام کو یہی کہا۔ شاعر نے شعر کہا کہ مستوں پہ انگلیاں نہ اٹھاؤ بہار میں، دیکھو تو ہوش ہے بھی کسی ہوشیار میں، کہ یوسف علیہ السلام کا حسن ہی ایسا تھا کہ جس نے بھی دیکھا وہی ان کی محبت میں گرفتار ہوا، تو زلیخا نے بھی پھر اس وقت دل کا اظہار کر دیا، لا تخف ما صنعت بک الاشواق واشرح ہواک فکلنا عشاق، ہم سب کے سب عاشق ہیں، کھل کے بات کرو۔ چنانچہ ان عورتوں نے بھی کہا کہ تو اپنی مالکہ کی بات کو مان لے۔ اب یہاں ایک نقطہ سمجھنے والا ہے کہ یہی عورتیں تھیں جو پہلے زلیخا پر باتیں بنا رہی تھیں اور اب یہ خود اسی میں گرفتار ہو گئی۔ تو سمجھنے والا نقطہ یہ ہے کہ انسان کے سامنے جب کسی کا عیب کھلے تو اس پر ہنسنا نہیں چاہیے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے لا تظہر الشماتۃ بأخیک فیعافیہ اللہ ویبتلیک، کہ تو اپنے بھائی کی کسی بات پر تمسخر نہ اڑا، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی اس کو تو عافیت دے دے اور تجھے اسی گناہ میں مبتلا کر دے، اور ایسا ہوتا ہے۔ چنانچہ کسی بندے کو ذلت ملے، کسی سے گناہ سرزد ہو، کوئی خطا ہو جائے
تو اس کا یہ حل نہیں ہے کہ خوشی مناؤ اور لوگوں کو خوش ہو کے بتاؤ، اس لیے کہ کل یہ صورتحال خود بندے پر بھی آ سکتی ہے اور آ جاتی ہے۔ کتنے لوگوں کو دیکھا جو دوسروں کی کوتاہیوں پہ خوشیاں مناتے ہیں اور کل کو اسی گناہ کی ذلت میں خود گرفتار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سمجھنا کہ ہم تو ہیں پاکیزگی کے دعوے دار اور باقی سب ہیں گناہگار، یہ شیطان کا بہت بڑا مکر ہے۔ گھبرانا چاہیے، ڈرنا چاہیے، بلکہ دوسرے کی شتر پوشی کرنی چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں ہے من ذب عن عرض اخیہ المسلم ذب اللہ عن وجہہ النار یوم القیامہ، کہ جو بندہ اپنے بھائی کی عزت سے مکھیاں اڑائے گا، یعنی اس کا دفاع کرے گا، کوئی اچھی توجیہ بیان کر دے گا، غلطی ہو گئی تو یہ وجہ ہوگی، تو جو شخص اپنے بھائی کی عزت کا دنیا میں دفاع کرے گا، ذب اللہ عن وجہہ النار یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن اس کے چہرے سے جہنم کی آگ کو ہٹا دے گا۔ تو کسی بھی مسلمان بھائی کے گناہ پر یا کوتاہی پر کبھی بھی خوش نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی لوگوں میں اس کو اچھالنا نہیں چاہیے، انسان خود بھی اس میں گرفتار ہو سکتا ہے۔ شریعت کتنی خوبصورت ہے کہ بات یہ سمجھائی کہ دیکھو، اگر تم کسی کو دیکھو کہ وہ مصیبت میں گرفتار ہے تو یہ دعا مانگو، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ کس قدر پیاری دعا ہے کہ اس سے انسان کے اندر عجب اور تکبر بھی نہیں آتا، اور انسان کو اللہ تعالیٰ ایسی صورتحال میں پھنسنے سے محفوظ بھی رکھتے ہیں۔ تو یہ دعا یاد کرنی چاہیے اور پڑھنی چاہیے۔ کوئی بیمار ہو، کوئی کسی مصیبت میں گرفتار ہو، ذلت میں الجھ جائے، تو اس موقع پر یہ دعا پڑھنے سے انسان کو اللہ اس ذلت سے محفوظ فرماتے ہیں۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ ایک نقطہ سمجھنے کا اور بھی ہے کہ عورتوں نے یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا تو ہوش کھو بیٹھی، بے اختیار ہو کر انہوں نے اپنے ہاتھوں کو یا انگلیوں کو کاٹ لیا۔ عجیب۔ تو یہاں سے علماء نے ایک نقطہ نکالا کہ اگر حسن ظاہر کو دیکھ کر کسی بندے کی یہ کیفیت ہو سکتی ہے کہ وہ بے اختیار ہو گیا، تو اس کے ساتھ پھر نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ وہ لوگ جو اللہ رب العزت کے مشاہدے میں مشغول ہوتے ہیں، اگر کبھی ان کی زبان سے بھی کوئی ایسا لفظ نکلے جو سمجھ میں نہ آئے تو اس کی تعویل کرنی چاہیے۔ بھئی حسن ظاہر کو دیکھ کر تو انگلیاں کاٹ بیٹھی، اور یہ جو مشاہدہ حق میں ہر وقت گرفتار ہیں، اگر اس کی زبان سے بھی ان الحق نکل آیا تو اس کی تعویل کرنی چاہیے کہ اس کا مقصد یہ ہوگا۔ فوراً فتویٰ نہیں لگا دینا چاہیے، اس لیے کہ باقی زندگی تو ان کی شریعت کے بالکل مطابق ہے نا۔ چنانچہ ہمارے اکابر علماء دیوبند نے ان بزرگوں کے ان باتوں کی تصدیق بھی نہیں کی کہ ہم بھی ایسے کہتے ہیں، مگر تردید کرنے کی بجائے تعویل سے کام لیا ہے، اور یہی بہتر راستہ ہے۔ تو غلب حال میں کہی ہوئی کسی بزرگ کی کوئی بات ہمیشہ اس کی تعویل کرنی چاہیے۔ تو یہ ایک مسئلہ بھی یہاں پر سامنے آیا۔ اب آگے یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی،
قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اے اللہ مجھے جیل میں جانا زیادہ پسند ہے بنسبت اس عمل کے جس کی طرف یہ سب مجھے دعوت دے رہی ہیں۔ ان الفاظ سے سیدنا یوسف علیہ السلام کی عصمت کی عظمت ظاہر ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کے لیے کتنی بڑی قربانی دینے کا ارادہ کر لیا کہ میں جیل کی صعوبتیں تو برداشت کر لوں گا مگر حکم خدا کو میں کبھی توڑ نہیں سکتا۔ یہ ان کی پاک دامنی، ان کی پاکیزگی اور ان کی عزت و عصمت کی حفاظت کی ایک بین دلیل ہے۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں ہوتی کہ ایک طرف تو انسان کے جذبات بھی ہوں، جوانی بھی ہو، دوسری طرف سے دعوت گناہ بھی ہو، اور ایک طرف مشقتیں ہوں، پریشانی ہو، ظاہر میں لوگوں کے اندر بدنامی ہو، مگر انسان اس راستے کو قبول کر لے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے واقعی وہ شان عطا فرمائی تھی کہ جس پر عفت و عصمت کو بھی ناز ہے، کہ انہوں نے جیل کو پسند کر لیا۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ انسان کی اپنی زندگی میں بھی ایسے مواقع آتے ہیں کہ جب گناہ کی دعوت ملتی ہے تو شریعت نے ہمیں سبق دیا کہ اگر کوئی بھی گناہ کی طرف بلائے تو تم اس وقت فوراً اللہ کی طرف رجوع کر دو اور نہ کر دو۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ 7 بندے قیامت کے دن ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ ان 7 بندوں میں سے ایک وہ بھی ہوگا کہ ایک عورت ذات منصب و جمال، خوبصورت بھی ہے اور اچھے خاندان کی عورت ہے، گری پڑی نہیں ہے، وہ اگر کسی کو برائی کی طرف دعوت دیتی ہے قال انی اخاف اللہ، اور وہ بندہ اگر جواب میں کہہ دیتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اس عمل کے اوپر اللہ اس کو عرش کا سایہ عطا فرما دیں گے۔ یہ ایک عمل ایسا ہے، اللہ اکبر کبیر، اللہ کے ہاں اس عمل کی عظمت کا اندازہ لگائیے، کتنا پسندیدہ یہ عمل ہے کہ عرش کا سایہ اس نوجوان کو عطا فرمائیں گے۔ زندگی میں مرد ہو یا عورت، جب بھی کوئی ایسا موقع آئے تو اس گناہ سے ڈر جانا، ہٹ جانا، یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے۔ چنانچہ کتنی عورتیں ایسی ہیں، گناہ کا اشارہ ہوتا ہے، دعوت ملتی ہے اور وہ گناہ سے بچتی بھی ہیں، مگر ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ دنیا کی ذلت نہ ملے۔ یہ ذرا مسئلہ سمجھنے والا ہے۔ اسکول جانے والی بچی، کالج میں اور یونیورسٹی میں پڑھنے والی بچی، ہسپتالوں میں کام کرنے والی ڈاکٹرنیاں، اس قسم کی وہ بچیاں جو باہر جاتی ہیں اور غیر محرم کی ان پر نگاہیں پڑتی ہیں، تو ان کو کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی ایسا اشارہ ہو جاتا ہے، تو پھر وہ ڈرتی ہے کہ والدین کی بدنامی ہوگی۔ اگر شادی شدہ ہے تو وہ گھبراتی ہے، خامند کو پتہ چل گیا تو مجھے طلاق ہو جائے گی، میرا گھر برباد ہو جائے گا۔ تو اگر ان وجوہات سے وہ گناہ سے ہٹی تو ثواب تو اس کو پھر بھی ملے گا، کیونکہ گناہ سے جو بچ رہی ہے، چاہے جو بھی وجہ سے ہی، گناہ سے نہ تو کر رہی ہے نا، گناہ سے پیچھے تو ہٹ رہی ہے، تو ثواب تو اس کو بھی ملے گا۔ لیکن اگر وہ نیت یہ کرے کہ نہیں، میں اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہ کو چھوڑتی ہوں،
اگر خاوند کا ڈر بھی نہ ہو، بے عزتی کے بھی ڈر نہ ہو، تو کیا گناہ کر لے گی؟ تو نیت کو سمجھیں کہ شیطان عام طور پر ذہن میں یہی دنیا کی چیزیں ڈالتا ہے، اور دنیا کی وجہ سے وہ عورت گناہ سے بچتی ہے، ثواب ملتا ہے، مگر یوں سمجھیں کہ 100 میں سے 33 نمبر پاس ہو گئے۔ اور اگر دل میں یہ نیت ہوگی کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتی ہوں، تو اس کو 100 میں سے پھر 100 نمبر ملیں گے کہ اللہ کے خوف سے یہ گناہ سے بچی۔ تو عمل تو ایک ہوتا ہے، نیت کا فرق ہے۔ نیت کو اور بہتر کر لیں، کامل کر لیں۔ چنانچہ کتنے ایسے واقعات کتابوں میں ہیں کہ جہاں لوگ گناہوں سے بچے مگر اللہ رب العزت کے ڈر کی وجہ سے۔ چند واقعات سن لیجئے ذرا، اس بات کی اہمیت سامنے آئے۔ تین آدمی بنی اسرائیل کے ایک غار کے اندر بیٹھے بارش سے بچنے کے لیے، تو غار کے منہ کے اوپر ایک چٹان آ گئی۔ تو تینوں نے کہا کہ ہم اپنا اپنا کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسی نیکی بیان کریں کہ جس کو ہم واسطہ بنائیں، وسیلہ بنائیں، اور اللہ اس عمل کے صدقے ہم پر رحم فرما دے۔ تو ان میں سے ایک نے یہ کہا، قد عملت حسنۃ مرۃ کان لی فضل، میرے پاس ایک عمل ہے، اور وہ کیا کہ فاصاب الناس شدۃ، ایک دفعہ شدت کا قحط آیا، تنگ دستی آ گئی، لوگوں کو کھانے کو کچھ ملتا نہیں تھا، پریشان حال تھے لوگ۔ فجاءتنی امرۃ تطلب منی معروفا، میرے پاس ایک عورت آئی، اس نے مجھ سے کچھ پیسے ادھار مانگے۔ فقلت، تو میں نے اسے کہا، واللہ ما هو منی دون نفسک، کہ میں تمہیں پیسے تب دوں گا جب تم میرے ساتھ بدکاری کرو گی۔ فابت علی فذهبت، اس نے انکار کر دیا کہ میں گناہ نہیں کر سکتی، اور وہ چلی گئی۔ ثم رجعت، پھر چونکہ گھر میں فاقہ تھا، پریشانی تھی، تنگی تھی، دوبارہ میرے پاس آئی۔ فذکرتنی باللہ فابیت علیہا، اس نے آ کے مجھے نصیحت کی کہ کیوں تو گناہ کی تقاضا کرتا ہے، تو نے اگر مجھے پیسے دینے ہیں تو نیکی کی نیت سے دے دے، گناہ کو چھوڑ۔ اس نے مجھے نصیحت کی، فابیت علیہا، میں نے اسے نہ کر دیا کہ میں نے تجھے ایسے پیسے نہیں دینے۔ وقلت لا واللہ ما هو دون نفسک، کہ میں تمہیں دوں گا جب تم میری ضرورت کو پورا کرو گی۔ فابت علی فذهبت، اس نے پھر نہ کر دی اور چلی گئی۔ وذکرت لزوجہا، اب دوسری دفعہ جا کر اس نے اپنے خاوند کو بتایا کہ جس سے میں پیسے ادھار مانگنے گئی تھی وہ بندہ میرے ساتھ یہ بات کرتا ہے۔ فقال لها آتیہ نفسک واغنی عیالک، اتنے پریشان حال تھے کہ خاوند نے کہہ دیا کہ اس کی بات مان لو، بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ ذرا اس کی تنگ دستی کا اندازہ لگائیے کہ خاوند نے بھی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے تم یہ گناہ کر لو، بچے بھوک سے مر رہے ہیں۔ فراجعت الیہ، وہ میرے پاس پھر تیسری مرتبہ آئی۔ فنشدتنی باللہ، اور اس نے مجھے اللہ کا واسطہ دیا کہ اللہ کے واسطے دے دو،
میں اس وقت بہت پریشان ہوں. فأبیت علیہا، میں نے تیسری دفعہ بھی نہ کر دیا. وقلت واللہ ہوا دون نفسک، جب میں نے تیسری دفعہ نہ کی کہ میں تجھے پیسے نہیں دوں گا جب تک تم میرے ساتھ بدکاری نہیں کرو گی. فلما رأت ذالک، جب اس نے یہ حال دیکھا، اسلمت الی نفسہا، اس نے میری بات مان لی. فلما کشفتھا، جب میں گناہ کے لیے تیار ہو گیا، ارعدت من تحتی، تو وہ لیٹی ہوئی تھی اور وہ کانپنے لگ گئی. فقلت لہا ما شانک، ما شانک، میں نے اس سے پوچھا کیا معاملہ ہے تیرا؟ فقالت اخاف اللہ رب العالمین، کہنے لگی میں اللہ رب العزت سے ڈرتی ہوں. فقلت لہا خفتیہ فی شدہ، تو اس تنگ دستی میں اللہ سے ڈرتی ہے. ولم اخف فی الرخاء، اور میں اس خوشحالی میں اللہ سے نہیں ڈرتا. فترکتها وآتیتها بالحق علی ما کشفتها، میں نے اس کو چھوڑ بھی دیا اور جو پیسے میں نے اسے دینے کا وعدہ کیا تھا بنا گناہ کہ میں نے وہ پیسے اس کو دے بھی دیے. اے اللہ، اگر تو یہ جانتا ہے کہ یہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا تو اللہ اس چٹان کو ہٹا دے. حدیث مبارکہ میں ہے اللہ تعالیٰ نے چٹان کو ہٹا دیا. بنی اسرائیل میں ایک انسان، ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا الکفل. امیر آدمی تھا، لیکن اس کی طبیعت ایسی تھی کہ جہاں گناہ کا موقع ملتا تھا وہ گناہ سے ہٹتا نہیں تھا. کان الکفل من بنی اسرائیل لا یتبرع من ذنب عملہ فأتته امرأة فآتاها 60 دینارا علی ان یطأها. کوئی ضرورت مند عورت آئی، اس نے 60 دینار دینے کا وعدہ کیا کہ میں تمہارے ساتھ بدکاری کروں گا. فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته ارتعدت، جب اس نے گناہ کا ارادہ کیا تو دیکھا کہ وہ عورت کانپنے لگ گئی، وبکت، اور رونے لگ گئی. فقال لها ما یبکیکی، اکرہتکی، تو کیوں رو رہی ہے؟ کیا میں نے تیرے ساتھ زبردستی کی ہے؟ قالت لا، نہیں، ولکن ھذا عمل لا اعملہ قط، یہ وہ عمل ہے میں نے یہ گناہ زندگی میں کبھی بھی نہیں کیا. پاک دامن عورت تھی. قال فلم تفعلین ھذا ولم تکونی فعلتیہ قط، تو پھر کیوں کر رہی ہے اگر تو نے پہلے یہ گناہ کبھی نہیں کیا؟ قالت حملتنی علیہ الحاجہ، ضرورت میرے اوپر ایسی پڑ گئی کہ مجھے ان پیسوں کی خاطر یہ کرنا پڑا. قال فترکھا ثم قال اذهبی والدنانیر لکی، جاؤ اور پیسے بھی لے جاؤ. ثم قال واللہ، اللہ کی قسم، لا یعصی اللہ الکفل ابدا، آج کے بعد الکفل کبھی بھی تو گناہ نہیں کرے گا. فمات فی لیلتہ، اسی رات کو الکفل کی موت آ گئی. فاصبح مکتوبا علی بابہ، صبح اس کے دروازے کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا غفر اللہ للکفل، اللہ نے کفل کے سب گناہوں کو معاف فرما دیا. جو راوی ہیں اس حدیث کے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ واقعہ 2 4 نہیں 25 مرتبہ سنا ہوگا. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کو بار بار سناتے تھے صحابہ کو کہ دیکھو تاکہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس گناہ سے ہم بچ جائیں. اور یہ تو اس صحابی نے 25 دفعہ سنا.
تو جب وہ نہیں ہوں گے تو پھر بھی تو بیان ہوا ہوگا. تو اس کا مطلب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو متعدد بار سنایا تاکہ دل میں اللہ رب العزت کا خوف آئے اور انسان گناہوں سے بچ جائے. ایک تیسرا واقعہ، کانت امرات بغی، ایک زانیہ عورت تھی، لہا ثلث الحسن، تیسرا حصہ حسن کا اس کو ملا تھا، یعنی کوئی بہت ہی حور پری قسم کی عورت تھی. لا تمکن من نفسها الا بمئة دینار، وہ 100 دینار لیتی تھی، بدکاری کرتی تھی. وَإِنَّهُ أَبْصَرَهَا عَابِدٌ فَأَعْجَبَتْهُ، ایک عبادت گزار نوجوان گلی سے گزر رہا تھا، اس کی نظر پڑ گئی اور اس کو اس کی شکل، اس کا حسن بہت اچھا لگا، اس کے دل میں اس کی شکل اٹک گئی. اب وہ بلانا چاہتا ہے تو بھول ہی نہیں سکتا، ہر وقت اس کا خیال. چنانچہ اس نے فیصلہ کر لیا کہ اچھا میں بھی پیسے اکٹھے کرتا ہوں اور میں اس کے پاس جاتا ہوں. فذهب فعمل بيديه وآلج فجمع 100 دینار، وہ گیا، ہاتھ سے مزدوری کی، محنت کی، 100 دینار اس نے اکٹھے کر لیے. جب اس نے آ کر دیے، فقالت له ادخل، اس نے کہا آؤ گھر آ جاؤ. فدخل، وہ داخل ہوا اس کے کمرے میں. وکان لها سریر من ذهب، اس بدکار عورت نے اپنی جو چارپائی تھی وہ سونے سے بنوائی ہوئی تھی، جو کہ پیسہ بہت تھا، بدکاری کا پیسہ. فجلست علی سریرہا، تو وہ عورت اپنی چارپائی کے اوپر آ کر بیٹھ گئی. ثم قالت له ہلم، پھر اس نے کہا آ جاؤ، جیسے زلیخا نے کہا ہی تلک، تو ایگزیکٹ یہی معنی ہے کہ اس نے چارپائی پر بیٹھ کر کہا آ جاؤ. فلما جلس منها مجلس الخاتن ذکر مقامہ بین یدی اللہ، جب وہ شخص اس کے پاس بیٹھا جس طرح مرد عورت کے ساتھ ہوتا ہے ہم بستری کے لیے، تو اس کو یاد آ گیا اللہ کے سامنے قیامت کے دن کھڑے ہونے کا معاملہ. فأخذته رعدة، خوف اس کے سر پر طاری ہو گیا، کپ کپی اس پر آ گئی. فقال لها، وہ ایک نوجوان کہنے لگا اترکینی اخرج، چھوڑ مجھے، میں یہاں سے نکلتا ہوں. وَلَكَ 100 دینار، وہ 100 دینار تیرے، مجھے جانے دے. قالت ما بدأ لك، کیا ہو گیا تجھے؟ وَقَدْ زَعَمْتَ أَنَّكَ رَأَيْتَنِي فَأَعْجَبْتُكَ، تو نے خود ہی تو کہا کہ تو نے مجھے دیکھا تو میں تمہیں بہت پسند آئی. فذهبت فعالجت وقددت حتى جمعت 100 دینار، تو گیا پھر تو نے جا کے مزدوری کی اور 100 دینار تو نے اکٹھے کیے. فلما قدرت علی، اور جب تجھے میرے اوپر کنٹرول ملا، فعلت الذی فعلت، تو تو نے یہ کیا. فقال فرقا من اللہ ومن مقامی بین یدی، کہ میرے اوپر اللہ کا خوف غالب آ گیا کہ میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کیا جواب دوں گا. وقد بغضت الی فانت ابغض الناس الی، اب مجھے تجھ سے نفرت ہو گئی ہے اور انسانوں میں تجھ سے زیادہ نفرت مجھے کسی کے ساتھ نہیں ہے. فقالت، اس نے آگے سے جواب دیا، چونکہ وہ بھی عورت دنیا دیکھ چکی تھی تو ایک مرد کو دیکھا کہ جذبات بھی ہیں، جوانی بھی ہے، خواہش بھی ہے، پھر اس پر اللہ کا خوف غالب آ گیا تو وہ عورت خود بھی متاثر ہوئی، کہنے لگی
کہ ان کنت صادقا فمالی زوج غیرک، اگر تو اپنی بات میں سچا ہے تو پھر تیرے سوا میرا خامد کوئی نہیں بن سکتا۔ فقال دعینی اخرج، کہنے لگا مجھے چھوڑ میں یہاں سے نکلوں۔ فقالت لا الا ان تجعل لی ان تزوج بی، تو میرے ساتھ نکاح کا وعدہ کر پھر میں تجھے جانے دیتی ہوں۔ قال لا حتی اخرج، اس نے کہا نہیں مجھے نکلنے دے۔ قالت فلی علیک ان انا اتیتک ان تتزوجنی، اس نے کہا ٹھیک تم جانا ہے تو جاؤ، لیکن اگر میں تمہارے پیچھے تمہارے گھر پہنچ جاؤں تو وعدہ کرو کہ وہاں میرے ساتھ نکاح کرو گے۔ قال لعل، اس نے کہا ٹھیک ہے میں بھی تو آئے گی تو میں تیرے ساتھ نکاح کر لوں۔ فتکنع بثوبہ، اس نیک نوجوان نے اپنے چہرے کو ڈھانپا، ثم خرج الی بلدہ، پھر شہر سے نکل کے اپنے گاؤں میں چلا گیا۔ وارتحلت تائبۃ نادمۃ علی ما کان منھا، اور وہ بڑا توبہ طائب بھی ہوا، نادم اور شرمندہ بھی ہوا۔ حتی قدمت بلدہ، نہیں وارتحلت تائبۃ نادمۃ علی ما کان منھا، اب یہ تو گیا اپنے گاؤں میں، پیچھے اس عورت نے اپنے گناہوں سے توبہ کی، نادم ہوئی، اور وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے اس کے گاؤں میں پہنچ گئی۔ فسألت عن اسمہ ومنزلہ، تو عورت نے اس بندے کا نام پوچھا، گھر پوچھا۔ فدلت علیہ، اس کو بتایا گیا کہ یہ اس کا گھر ہے۔ فقیل لہ ان الملکۃ قد جاءتک، بستی کے بندے نے بتایا کہ وہ ایک ملکہ تجھے ملنے کے لیے آئی ہے، یعنی وہ اتنی خوبصورت تھی اور اس کا پہناوا اتنا اچھا تھا کہ دیکھنے والے کو وہ ملکہ کی طرح خوبصورت لگتی تھی۔ تو بستی کے بندے نے جا کے بتایا کہ ان الملکۃ قد جاءتک، کہ وہ ملکہ آئی ہے تجھے ملنے کے لیے۔ فلما رآہا، جب اس نے اس عورت کو دیکھا، شہیق شہقتن فماتا، ایک چیخ ماری، کیونکہ وہ تو ڈرا کہ کہیں میرا ایمان نہ سلب ہو، یہ پھر کہیں مجھے گناہ کی طرف مائل نہ کرے، تو وہ گرا۔ وسقط فی یدہا، اور اس عورت کے ہاتھوں میں اس نے جان دے دی۔ وقالت، وہ عورت کہنے لگی، اما ھذا، اب تو یہ ہو گیا، فقد فاتنی فہل لہ من قریب، یہ تو اب فوت ہو گیا، کوئی اس کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے؟ قالوا اخوہ، ان کا ہاں اس کا ایک بھائی ہے، وہ زندہ ہے۔ رجل فقیر، ایک بندہ ہے مگر فقیر انسان ہے، اللہ لوگ بندہ ہے۔ قالت، کہنے لگی، فإنی اتزوجہ حبا لأخی، میں اس کے بھائی کی محبت کی وجہ سے اس سے نکاح کروں گی۔ فتزوجتہ، چنانچہ اس کے ساتھ اس کا نکاح ہو گیا۔ فنشر اللہ منہا سبعۃ اولیاء، اللہ نے اس توبہ کرنے والی عورت کو 7 اولیاء کی ماں بنا دیا۔ تو جب انسان اللہ رب العزت کی رضا کے لیے گناہ سے بچتا ہے تو اللہ توبہ بھی قبول فرماتے ہیں، اور اس بندے کو اللہ تعالیٰ اپنا قرب بھی عطا فرماتے ہیں۔ ایک اور واقعہ کہ ان قصابا، ایک قصاب تھا، ولا بجاریۃ لبعض جیرانہ، وہ فریفتہ ہو گیا اپنے ہمسایوں کی ایک لڑکی پر، باندی پر۔ فارسلها اهلها الى حاجۃ لهم الى قريۃ اخرى، اس جاریہ کو اس کے گھر والوں نے ساتھ والی بستی میں کسی کام کے لیے بھیجا۔ فتابعها،
اس نوجوان نے اس لڑکی کا پیچھا کیا، فراودہا عن نفسہا، اس نے اس کو پھسلایا، جیسے دولا کہتے نا تراود فتاہا، تو وہی اس نے بھی وہی عمل کیا۔ فقالت، اس لڑکی نے آگے سے کہا، لا تفعل، ایسا نہ کر، لأنا اشد حبا لک منک لی، جتنی محبت تو مجھ سے کرتا ہے میں اس سے زیادہ مجھ سے محبت کرتی ہوں، ولکنی اخاف اللہ، لیکن میں اللہ سے ڈرتی ہوں۔ یعنی اس نے کہا کہ دیکھ تو جتنی محبت کا اظہار کر رہا ہے نا، تو جتنی محبت تو مجھ سے کرتا ہے اس سے زیادہ مجھے تجھ سے محبت ہے، ولکنی اخاف اللہ، لیکن میں اللہ سے ڈرتی ہوں۔ قال، اس نے کہا، فأنت تخافینہ وأنا لا اخافہ، تو اللہ سے اتنا ڈرتی ہے اور میں نہیں ڈرتا۔ فرجعتا ابن، چنانچہ وہ تو بتائے وہ گیا، واپس لوٹا۔ اب اپنے گھر کی طرف لمبا سفر تھا اور گرمی والے دن تھے۔ فأصابہ العطش حتی کاد ینقطع عنقہ، اتنی پیاس لگی کہ مرنے کے قریب ہو گیا، اتنی اس کو پیاس لگی۔ فَإِذَا هُوَ بِرَسُولٍ لِبَعْضِ أَنْبِيَاءِ بنی اسرائیل، چنانچہ بنی اسرائیل کے جو انبیاء تھے ان میں سے ایک نمائندہ، یعنی ان کا صحبت یافتہ کوئی عالم، وہ آیا، فَسَأَلَهُ، قال ما لک، بھئی تیرے ساتھ کیا معاملہ؟ قال العطش، پیاس۔ قال تعال حتی ندعو اللہ حتی تظلنا سحابۃ حتی ندخل القریہ، اس نے کہا آؤ دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے اوپر بادل کا سایہ کر دے اور ہم اپنے گاؤں تک پہنچ جائیں۔ قال ما لی من عمل، اس قصاب نے کہا میرے پاس تو کوئی عمل ہی نہیں۔ قال فانا ادعو وامن انت، اس نے کہا اچھا دعا میں کروں گا تو آمین فقط کہہ دینا۔ اس قصاب سے کہا، قال فدع الرسول وامنہ ہوا، چنانچہ اس نے دعا دی اور اس بندے نے اس پر آمین کہی۔ فأزلتہم صحابۃ حتی انتہوا الی قریہ، اللہ نے ان کے اوپر بادل بھیج دیا سایہ کرنے کے لیے حتیٰ کہ یہ لوگ اپنی بستی میں پہنچ گئے۔ فأخذ القصاب الی مکانہ، اب قصاب اپنے راستے کی طرف ذرا مڑا۔ ومالت الصحابۃ فمالت علیہ، تو کیا دیکھا کہ جس طرف یہ مڑا تھا وہ بادل اس کے اوپر مڑ گیا۔ دوسرے بندے کا تو خیال یہ تھا نا کہ بھئی دعا میں نے مانگی ہے تو اللہ نے میری وجہ سے بادل بھیجا، لیکن جب راستے جدا ہوئے تو بادل اس نوجوان کے سر پہ۔ فرجع الرسول، وہ نمائندہ آیا، فقال، کہنے لگا، زعمت ان لیس لک عمل، تو گمان کرتا تھا کہ تیرا تو کوئی نیک عمل ہے ہی نہیں۔ وان الذی دعوت، اور دعا میں نے کی، وانت الذی امنت، اور تو نے آمین کہی، فاضللتنا صحابۃ، اور اللہ رب العزت نے ہمیں بادل کا سایہ عطا فرما، ثم تبعتک لتخبرنی ما امرک، تو بادل تمہارے اوپر رہا، اب میں لوٹ کے آیا ہوں، مجھے بتا کہ تیرا عمل کیا ہے۔ فاخبرہ، فقال الرسول، اس نے اپنا واقعہ سنایا تو اس پر اس نے اس قصاب کو یہ کہا، التائب الی اللہ، کہ جو اللہ تعالی کے سامنے گناہ سے توبہ کرتا ہے، بمکان، اس کو وہ رتبہ ملتا ہے، لیس احد من الناس مکانہ، کہ دوسرے بندوں میں سے کسی کو وہ درجہ مل ہی نہیں سکتا۔
کہ توبہ کرنے والے بندے کو اللہ کے ہاں وہ درجہ مل جاتا ہے جو کسی دوسرے بندے کو وہ درجہ مل ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آخری ایک واقعہ سن کر بات آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک لوہار تھا حداد، وہ گرم لوہے کو ہاتھ میں پکڑ لیتا تھا اور گرم لوہا اس کے ہاتھ کو نہیں جلاتا تھا۔ انوکھی بات ہے نا کہ ایک بندہ گرم لوہے کو پکڑے اور آگ اس کو کچھ نہ کہے۔ کان یمسک الحدید المحما بیدہ، وہ گرم لوہے کو ہاتھ میں پکڑتا تھا۔ فسئل عنہ، اس سے پوچھا گیا کہ بھئی یہ تیرا مسئلہ کیا ہے؟ فقال، اس نے جواب دیا، اشکت امرأۃ فراودتها، مجھے ایک عورت سے عشق ہو گیا تو میں نے اسے بدکاری کے لیے مائل کیا، وعرضت علیہا مالا، اور میں نے اسے خوب مال پیش کیا۔ فقالت، وہ کہنے لگی، ان لی زوجا لا احتاج الی المال، کہ میرا خامد ہے، مجھے تیرے مال کی کوئی ضرورت نہیں۔ ثم مات زوجها، پھر اس کا خامد فوت ہو گیا۔ فطلبت ان اتزوجها، میں نے اس سے کہا کہ اب تو میرے ساتھ نکاح کر لے۔ فامتنعت، اس نے مجھے انکار کیا۔ وقالت، لا اريد اذلال اولادی، میرے بچے چھوٹے ہیں، وہ جیسے کہتے ہیں نا رل جائیں گے، بھئی چھوٹے بچے ہیں، ان کو میری ضرورت ہے، نکاح کروں گی تو تیری ضرورتیں مقدم ہو جائیں گی، تو میں اپنے بچوں کو لاوارث نہیں چھوڑنا چاہتی۔ ثم بعد زمان، پھر کچھ عرصے کے بعد، احتاجت، اس کو کوئی ضرورت پڑ گئی۔ فارسلت الیہ، اس نے میری طرف پیغام بھیجا۔ فقالت، فقلت لا اعطیک شیئا حتی تعطینی مرادی، میں نے نہ کر دی کہ جب تک تو میری مراد پوری نہیں کرے گی میں تجھے کچھ بھی نہیں دوں گا۔ فلما دخلت معها موضعا، جب میں گناہ کرنے کے لیے اس کے پاس گیا، ارتادت، وہ کانپنے لگ گئی۔ فقلت ما لکی، میں نے پوچھا کیا مسئلہ؟ فقالت، اخاف اللہ السمیع البصیر، میں اللہ سے ڈرتی ہوں جو سمیع بھی ہے جو بصیر بھی ہے۔ فترکتها، میں نے اس عورت کو چھوڑ دیا۔ فقالت، اس وقت وہ مجھے کہنے لگی، انجاک اللہ من النار، اللہ تجھے آگ کے عذاب سے نجات دے۔ فمن ذالک الوقت، اس پاکیزہ عورت کی زبان سے نکلے ہوئے یہ الفاظ ہیں کہ لا تحرقنی نار الدنیا، دنیا کی آگ مجھے نہیں جلاتی، وارجو من اللہ اللہ تحرقنی نار الآخرہ، اور میں اللہ سے یہ امید کرتا ہوں کہ مجھے جہنم کی آگ بھی نہیں جلائے گی۔ تو جو پاک دامن ہو، ان کی زبان سے نکلی ہوئی دعا پر اللہ اس لوہار کی ہاتھوں کو دنیا کی آگ نہیں جلایا کرتی۔ تو یہ عمل اللہ رب العزت کے ہاں اس قدر مقبول کہ ایسے بندے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور وہ اللہ رب العزت کو بہت مقبول ہوتا ہے۔ چنانچہ سب عورتوں نے کہا کہ تم زلیخا کی بات مان لو، تو یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ، جس گناہ کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہے اس سے تو میرے لیے جیل میں جانا زیادہ بہتر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ احب الی، مجھے زیادہ پسند ہے کہ میں جیل میں چلا جاؤں۔ یہ سیدنا یوسف علیہ السلام کی استقامت پر روشن دلیل ہے۔ باقی ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ جو ہوتا ہے نا پسند کرنا، یہ اللہ کو تو سجتا ہے، بندے کو نہیں سجتا۔ بندے نے جب بھی پسند کیا
گڑبڑ ہوئی، ہمیشہ گڑبڑ ہوئی۔ آدم علیہ السلام نے قابیل کو پسند کیا، وہ کافر ہو گیا۔ نوح علیہ السلام نے بیٹے کو پسند کیا، کافر ہو گیا۔ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو پسند کیا تو ان کو کنویں کے اندر پڑنا پڑ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو پسند کیا تو گلے پہ چھری پھیرنی پڑ گئی۔ اور یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے پسند کیا تو جیل کی کالی کوٹڑی میں جانا پڑا۔ اور خود دیکھیے کہ نبی علیہ السلام نے سیدنا حسین لانو کو پسند کیا، پیار کیا، ان کو کن قربانیوں سے گزرنا پڑا۔ تو جہاں پسند بندے کی آتی ہے وہاں آزمائش ضرور ہوتی ہے۔ اس لیے جو لوگ ہوتے ہیں نا جی پسند کی شادی کرو بھائی، کس نے روکا ہے؟ لیکن ساری عمر اس کی کاسٹ بھی پے کرنی پڑے گی۔ کئی بچیوں کو دیکھا کہ ان کے بھی دماغ اٹک جاتے ہیں، ماں باپ کہتے ہیں کہ بیٹا یہ رشتہ اچھا ہے، نہیں 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 بس ادھر ہی کرنی ہے، اور وہ پسند کی شادیاں کرنے والی ساری عمر روتی ہیں۔ ہم نے تو اکثر و بیشتر روتے ہی دیکھا ہے۔ تو اگر پسند بھی کرنا ہو تو پھر دین کی نسبت سے پسند کرے، دنیا کی نسبت سے، حسن کی نسبت سے پسند کر لینا، یہ تو اللہ کے ہاں اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ پسند کی جگہ دنیا نہیں جنت ہے، اس لیے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو پسند کرو گے تمہیں وہی ملے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ زنا کے اندر کچھ آفتیں ہیں۔ پہلی بات، دین میں کمی ہو جاتی ہے، انسان کے علم میں کمی ہو جاتی ہے۔ جو طلباء نگاہوں کا پرہیز نہیں کر پاتے، گناہ سے نہیں بچ پاتے، وہ اکثر کہتے ہیں جی چیزیں بھول جاتی ہیں، سبق یاد ہوتا ہے، استاد کے سامنے یاد نہیں رہتا۔ اس کی بنیادی وجہ اس گناہ کی نحوست ہے۔ دین میں کمی، علم میں کمی، عقل میں کمی اور عمر میں کمی، اس لیے کہ جسم بیمار ہو جاتا ہے ایسی حرکتیں کرنے سے، اور انسان وقت سے پہلے ہی چلا جاتا ہے۔ پھر رزق میں بھی کمی، رزق میں تنگی ہو جاتی ہے، یادداشت میں کمی، چہرے کے نور میں کمی۔ نور کیا ہونا، چہرے کے اوپر لعنت برس رہی ہوتی ہے۔ پھر نیکوں سے بغض ہو جاتا ہے، نیک لوگ بھی اچھے نہیں لگتے، اس لیے جتنی بے پردہ پھرنے والی عورتیں ہوں گی ان کو پردے والی عورتیں ذرا نہیں اچھی لگیں گی۔ اور نویں چیز کہ اس بندے کے دل میں اللہ کا بغض، اللہ کے ساتھ دشمنی آ جاتی ہے، اور پھر اس کی دعائیں مردود ہوتی ہیں، اور اس کے پیشانی پر لکھا جاتا ہے یہ اللہ سے دور ہے اور دوزخ کے قریب ہے۔ یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اے اللہ اگر آپ ان کے مکر کو مجھ سے دور نہ کریں، أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، تو امکان ہے کہ میں اس مصیبت میں پڑ جاؤں۔ یہ سیدنا یوسف علیہ السلام کی تواضع تھی کہ اے اللہ اگر میں گناہ سے بچا ہوا ہوں تو یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ آپ کی حفاظت ہے، یہ آپ کا میرے اوپر احسان ہے کہ آپ نے مجھے بچایا ہوا ہے، اور اگر میں یہاں رہا اور یہ مجھ سے یہی باتیں کرتی رہی تو ممکن ہے کہ میں اس طرف مائل ہو جاؤں، لہذا بہتر ہے کہ مجھے آپ یہاں سے نکال کر جیل ہی بھیج دیں۔ اب یہاں ایک نقطہ کہ گناہ سے بچنے کے لیے یوسف علیہ السلام نے کون سا حل نکالا کہ میں اس محفل سے نکلوں
اور جیل کی خلوت میں جاؤں، آج بھی اگر کوئی گناہ سے بچنا چاہے گا تو اسے یوسف علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنا پڑے گا۔ جس ماحول میں گناہ کی دعوت مل رہی ہے اس ماحول کو چھوڑو اور مصلی کی خلوت کو اختیار کرو۔ رات کی تاریکی ہو، آخری پہر ہو، مصلی ہو، لوگ سو رہے ہو، یہ بندہ جاگ کے 2 رکعت نفل پڑھے، پھر اللہ سے دعا مانگے۔ اللہ یوسف علیہ السلام تو قید میں چلے گئے تھے، وہاں کی تنہائی تھی رجوع اللہ کے لیے، اور میں نے اپنے آپ کو اس محفل سے نکالا اور میں مصلی کی جیل میں آ گئی۔ میں بھی تیری طرف متوجہ ہوں، اللہ مجھے اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ آپ دیکھیں 2 رکعت نفل پڑھنے پر اللہ تعالیٰ دل سے غیر شرعی محبت کو نکال دیں گے۔ بعض نوجوان پھنسے ہوتے ہیں، بعض بچیوں کے دل میں باتیں اٹکی ہوتی ہیں، تو کوئی بندہ جو اپنے دل سے نفسانی، شیطانی، شہوانی محبت کو نکالنا چاہتا ہے، اس دلدل میں سے نکلنا چاہتا ہے، تو اس کا طریقہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کی طرح اس محفل سے نکلے اور مصلی کی جیل میں، یہ بھی تو ایک غار ہے نا، تنہائی ہو، رات کا وقت ہو، بس بندہ اللہ کے ساتھ ہو، پھر 2 رکعت نفل پڑھ کے دعا مانگے تو اللہ رب العزت پھر ایسے گناہوں سے بندے کی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص گناہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے اوپر اس بندے کی مدد کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پہ کوئی چیز لازم نہیں ہے، مگر بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم ضرور بھی ضرور ان کی مدد کرتے ہیں۔ فاستجاب له ربه، تو دیکھیں یوسف علیہ السلام کی دعا اللہ نے قبول کر لی نا۔ مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام نوجوان تھے، اس لیے انہوں نے جیل کی دعا مانگی۔ ہمت ہوتی ہے نا تو انسان مشکل کو مشکل نہیں سمجھ رہا ہوتا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ دعا مانگ لیتے نا کہ اللہ ان سے میری جان بچا اور عافیت کا معاملہ فرما، تو اللہ تعالیٰ جیل سے بھی بچا لیتے، گناہ سے بھی بچا لیتے۔ اب جب دعا مانگی تو پھر لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ بادشاہ کی تو بدنامی ہو رہی ہے، شہر میں اس کی بیوی کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات، اب ساری نشانیاں دیکھ تو لی انہوں نے، مگر فیصلہ یہ کیا کہ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ، کہ ایک مدت کے لیے یوسف علیہ السلام کو جیل بھیج دیا جائے تاکہ لوگوں کی زبان بند ہو جائے اور ان کے ذہنوں سے یہ بات نکل جائے۔ نکتے کی بات، عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو جیل میں کیوں بھیجا؟ سمجھنے کی بات ہے کہ عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو جیل میں کیوں بھیجا؟ تو بعض علماء نے لکھا کہ یوسف علیہ السلام کو سزا دینے کے لیے، یوسف علیہ السلام کو سزا دینے کے لیے کہ بیوی نے کہا تھا کہ یہ میری بات نہیں مانتا تو جیل میں بھیجو۔ تو یہ بھی لکھا ہے کتابوں میں، لیکن اس سے بڑھ کر ایک نقطہ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے جیل میں بھیجا اپنی بیوی کو سزا دینے کے لیے، کہ بیوی کے لیے اس سے سزا بڑی نہیں تھی کہ ہو بھی بندہ زندہ اور آنکھوں سے بھی دور ہو، محبوب زندہ بھی ہو اور آنکھوں سے بھی دور ہو تو محب کے لیے تو مرنے والی بات ہوتی ہے۔ تو عزیز مصر نے فقط یوسف علیہ السلام کو تکلیف دینے کے لیے ایسا نہ کیا، اس کو سمجھ تھی کہ یوسف علیہ السلام بری ہیں اس معاملے میں سے،
وہ اصل میں بیوی کو سزا دینا چاہتا تھا کہ تو نے بدکاری کی نیت کر لی، تجھے یہ سزا ہے، اب تو اس چہرے کو دیکھ بھی نہیں سکتی، اس لیے اس نے یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیج دیا۔ اب آگے ایک نیا مضمون شروع ہوتا ہے، توجہ فرمائیے، پہلے اس کا ترجمہ ہو جائے۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَّانِ، اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو غلام اور بھی جیل خانہ میں داخل ہوئے۔ قال احدہما، ان میں سے ایک نے یہ کہا، انی ارانی اعصر خمرا، میں دیکھتا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، یعنی انگوروں کا شربت نکال رہا ہوں، رس نکال رہا ہوں جس سے کہ شراب بنتی تھی۔ وقال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا، کہ میں دیکھتا ہوں کہ میرے سر کے اوپر روٹیاں ہیں، تأکل الطیر منہ، اس میں سے پرندے کھا رہے ہیں۔ نبئنا بتأویلہ، ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو نیک آدمی محسوس کرتے ہیں۔ قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ، یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کھانا تمہارے پاس آتا ہے، جو کہ تم کو کھانے کے لیے ملتا ہے، میں اس کے آنے سے پہلے اس کی حقیقت تم کو بتلا دیتا ہوں۔ ذالکما مما علمنی ربی، یہ بتلا دینا اس علم کی بدولت ہے جو مجھ کو میرے رب نے عطا کیا۔ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، میں نے ان لوگوں کا مذہب چھوڑ دیا جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ لوگ جو آخرت کے بھی منکر ہیں۔ واتبعت ملت آبائی، میں نے اپنے آبا کی ملت کی پیروی کی، ابراہیم و اسحاق و یعقوب۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمیں زیب نہیں دیتا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں۔ ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس، یہ ہم پر اور لوگوں پر اللہ کا خاص فضل ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، اور اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ یا صاحب السجن، اے قید خانے کے رفیقو، اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا بہت سارے معبود اچھے ہیں یا ایک اللہ اچھا ہے جو سب سے زبردست ہے؟ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، تم لوگ تو خدا کو چھوڑ کر صرف چند بے حقیقت ناموں کی عبادت کرتے ہو جن کو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے سلیکٹ کر لیا ہے، ٹھہرا لیا ہے۔ ان الحکم الا للہ، حکم اللہ ہی کا ہے۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ ذالک الدین القیم، یہ ہے پکا دین۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ یا صاحب السجن، اے جیل خانے کے ساتھیو، اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، تم میں سے ایک جو اپنے آقا کو شراب پلایا کرے گا، واما الآخر فیسلب فتاکل الطیر من رأسہ، اور دوسرے کو صلیب پر سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور اس کے سر کو پرندے نوچیں گے۔ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، جس بارے میں تم پوچھتے تھے وہ اسی طرح مقدر ہو چکا۔ وقال للذی ظن انہ ناج منہما،
اور جس شخص پر یوسف علیہ السلام کو رہائی کا گمان تھا انہوں نے اس کو کہا اذکرنی عند ربک، کہ بادشاہ کے سامنے میرا بھی تذکرہ کرنا. فانساہ الشیطان ذکر ربہ، پھر اس کو اپنے آقا سے تذکرہ کرنا شیطان نے بھلا دیا. فلبث فی السجن بضع سنین، یوسف علیہ السلام کو جیل میں اور بھی کچھ سال رہنے پڑ گئے. اب معاملہ یہ ہوا کہ محل سے نکل کر یوسف علیہ السلام کو تو انہوں نے جیل میں ڈال دیا. وہاں ان کے ساتھ 2 نوجوان بھی تھے، وہ بھی کسی مقدمے میں قید ہو کے آئے تھے. ہوا یہ تھا کہ ملک کے کچھ امراء بادشاہ کو جان سے مارنا چاہتے تھے، تو انہوں نے جو بادشاہ کو پانی پلاتا تھا یا بادشاہ کی روٹیاں پکاتا تھا، ایک خبازہ تھا اور ایک ساقی تھا، ان دونوں کو رشوت دی کہ بھائی تم پانی کے اندر یا روٹی کے اندر پلا لو، کھلا دو زہر والا. تو روٹی والا نے تو ان سے پیسے لے لیے، مگر پانی والا ڈر گیا، پیچھے ہٹ گیا. اب جب روٹی کے اندر اس نے زہر ملا کے پیش کیا تو پانی والے نے بتا دیا کہ بادشاہ سلامت مت کھانا، اس میں زہر ملی ہوئی ہے. بادشاہ نے وقتی طور پہ دونوں کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا کہ تحقیق کریں گے. اب تحقیق کر کے تو بات کھل گئی کہ بھئی پلانے والا وہ سچا بندہ تھا تو اس کو تو آزاد کر دیا گیا، اور جس نے زہر ملائی تھی اس کو پھانسی چڑھا دیا گیا. یہ دونوں نے آ کر یوسف علیہ السلام سے اپنی باتیں پوچھیں. اب بات عجیب ہے کہ جب دونوں آئے تو انہوں نے یوسف علیہ السلام سے محبت کا اظہار کیا. کہنے لگے کہ آپ کے چہرے پہ بڑا نور ہے اور آپ ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں، تو ہم اس لیے آپ کے پاس آئے ہیں آپ سے بات کرنے کے لیے اور بات پوچھنے کے لیے. تو اس پر یوسف علیہ السلام نے ان کو عجیب جواب دیا. سنیے ذرا. حکا مجاہد انہما قالا لیوسف، وہ دونوں نوجوان یوسف علیہ السلام سے کہنے لگے، جو دونوں یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں تھے، واللہ لقد احببناک حین رأیناک، اللہ کی قسم جب ہم نے آپ کو دیکھا تو ہمیں آپ سے محبت ہو گئی. تو جب انہوں نے محبت کا اظہار کیا، فقال یوسف، تو یوسف علیہ السلام نے آگے سے جواب دیا، انشدکما باللہ ان احببتمانی، میں تم دونوں کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ میرے ساتھ محبت مت کرو. فما احبنی احد الا دخل علی من حبہ بلا، جس نے بھی میرے ساتھ محبت کی اس کے بدلے مجھے مصیبت ملی. لقد احبتنی امتی فدخل علی من حبہا بلا، میری پھپھی نے مجھ سے محبت کی تھی اور اس کی وجہ سے مجھ کو مصیبت میں پڑنا پڑا. چوری کا الزام لگا تھا، حالانکہ وہ سارا معاملہ کیا پھپھی نہیں تھا ان کو اپنے پاس رکھنے کے لیے، لیکن ان پر دھبا تو لگ گیا چوری کا. ثم احبنی ابی، پھر مجھ سے والد نے محبت کی، فدخل علی من حبہ بلا، پھر مجھے کنویں میں پڑنا پڑ گیا. ثم احبتنی زوجۃ صاحبی العزیز، پھر مجھ سے زلیخا نے محبت کی، فدخل علیہا من حبہا بلا، پھر مجھ پر مصیبت آ گئی اس کی جیل والی. لا اريد ان يحبني الا ربی، میں نہیں چاہتا کوئی مجھ سے محبت کرے سوائے میرے پروردگار کے.
تو آج کی بچیوں کو بھی، عورتوں کو بھی یہ سبق سیکھنا چاہیے. اب مرد بچے جو بے ریش ہوتے ہیں ان کو بھی یہ سبق یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی ذرا محبت کا اظہار کرے تو وہ فوراً کہیں کہ بھائی بس میں چاہتا ہوں کہ اللہ ہی مجھ سے محبت کرے، مجھے مخلوق کی محبت کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، عورت کو طلب رہنی چاہیے کہ خاوند محبت کا اظہار کرے اور جتنی کرتا ہے اتنا کرے، وہ تو اس کا حق ہے شرعی. خاوند کے علاوہ جب بھی کوئی محبت کا اظہار کرے گا تو مصیبت ہوگی. تو ڈرنا چاہیے، گھبرانا چاہیے. ورنہ آج کل تو جو دین سے ہٹی ہوئی بچیاں عورتیں ہیں وہ بڑا خوش ہوتی ہیں، وہ جی ہم تو جہاں جاتے ہیں لوگ بڑے شوق سے ہمیں دیکھتے ہیں. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ تو بہت خطرے کی بات ہے. اب وہ دونوں بندے جو آئے تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کے چہرے پر نور کو دیکھا تھا. کہتے ہیں نا، مرد حقانی کی پیشانی کا نور کب چھپا رہتا ہے پیش ذی شعور. تو ان لوگوں نے بھی دیکھ لیا کہ بھئی منور چہرہ ہے، چنانچہ وہ خواب پوچھنے کے لیے آ گئے. اب یوسف علیہ السلام نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا. دیکھیں یہ دائی کی صفت ہوتی ہے کہ وہ اچھے موقع کی تلاش میں ہوتا ہے. یوسف علیہ السلام نے انہیں دیکھ تو لیا تھا جیل میں، وہ بھی اپنے معبودوں کو پکارتے ہوں گے، کوئی باتیں کرتے ہوں گے، تو جانتے تو تھے نا کہ یہ لوگ مشرک ہیں. مگر بات کرنے کے لیے یوسف علیہ السلام موقع کی تلاش میں تھے. اب جب یہ نوجوان خود مسئلہ پوچھنے آئے تو یہ بہترین موقع تھا. تو دل میں تو پہلے سے ارادہ تھا، جب موقع مل گیا تو انہوں نے کہا دیکھو بھائی، جتنی دیر میں کھانا آتا ہے اتنی دیر میں میں تمہیں ایک بات بتا دوں، اور وہ بات یہ کہ میں پیروی کرتا ہوں اپنے آبا کی اور ایک اللہ پہ ایمان لاتا ہوں. اور پھر ایک عقلی دلیل دی. کیا کہا؟ یہ کہا کہ بتاؤ ایک خدا وہ بہتر ہے یا کئی خدا بہتر ہیں؟ سبحان اللہ. قرآن مجید نے بھی یہی دلیل دی. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو فساد ہوتا کائنات میں. تو یہ عقلی دلیل ان کے دلوں میں بیٹھ گئی، اور ساتھ ان کو یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو مجھے اللہ نے علم دیا، علمنی ربی. تو گویا علم کی بات سن کر ان کا نبوت پہ ایمان، اور توحید کی بات سن کر ان کا توحید پر ایمان. تو اس طرح وہ دونوں ایمان والے ہو گئے. تو دیکھو تھوڑے وقت میں کیسے ایک اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جسمانی غذا کے آنے سے پہلے روحانی غذا عطا فرما دی. اس لیے کہتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. یہ حکمت تھی. کتنے اچھے انداز سے انہوں نے اس وقت بات کی جب ان لوگوں کے کان بات سننے کے لیے متوجہ ہو چکے تھے. ایک نقطے کی بات اور بھی سمجھ لیجیے کہ سیدنا صدیق اکبر نانو کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک عزت سے ایسا نوازا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. تو اس پر بعض لوگ جن کو صحابہ سے دلوں کے اندر کجی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو صاحب کا لفظ استعمال ہوا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. وہ دیکھو کافر تھے اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھے، ان کے لیے بھی کہا یا صاحب السجن.
تو طلباء نقطے کو سمجھے کہ فرق کیا ہے. یوسف علیہ السلام نے ان کو یہ نہیں کہا اے میرے صاحبو، بلکہ فرمایا یا صاحب السجن، میرے جیل کے ساتھیو. اور یہاں نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے کیا نکل رہا ہے؟ اذ یقول لصاحبہ، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ میرے حبیب کے صاحب. تو معلوم ہوا کہ یہ جو صحبت کا اعزاز ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے ان کو. تو فرمایا ام اللہ الواحد القہار، کیا کئی خدا اچھے ہیں یا ایک خدا جو بڑی قدرت والا ہو؟ اس کو کہتے ہیں الاستفہام علی سبیل الانکار. تو دائی کو چاہیے کہ وہ بھی موقع کی تلاش میں رہے. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ جب اجازت خلافت دیتے تھے تو کئی مرتبہ خلفاء کو یہی آیتیں پڑھ کر نصیحت فرماتے تھے کہ دیکھو یوسف علیہ السلام نے اس تھوڑے سے وقت کو بھی یوٹیلائز کیا کہ جتنی دیر میں کھانا آتا ہے میں تمہیں اللہ کی بات سناتا ہوں. تو حضرت فرماتے تھے کہ خلفاء کو بھی چاہیے کہ اتنا تھوڑا سا بھی اگر وقت ہو تو بھی لوگوں سے اللہ کے دین کی بات کر لیا کرے. جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں. پھر یوسف علیہ السلام نے جب ان کو خواب کی تعبیر بتا دی تو ساتھ یہ بھی کہا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، جس بارے میں تم پوچھتے تھے وہ اسی طرح مقدر ہو چکا. تو یہاں سے ایک مسئلہ سامنے آیا کہ جب انسان کوئی خواب دیکھے پھر کسی سے تعبیر پوچھے تو تعبیر بتانے والا جو کہہ دے گا اس کی تعبیر اللہ ویسے ہی بنا دیں گے. اس لیے خواب ہر بندے سے اس کی تعبیر نہیں پوچھنی چاہیے. آج کل دیکھا یہ گیا ہے کہ لوگ ہر کسی سے خواب کی تعبیر پوچھتے پھرتے ہیں. ذرا اس کی بھی تفصیل سن لیں. امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 4 قسم کے لوگوں سے خواب کی تعبیر پوچھنا جائز نہیں. پہلا، بے دین لوگوں سے جو شریعت کے پابند نہ ہوں. کیونکہ جو بے دین انسان ہے اس کی بات میں خیر و برکت ہی نہیں ہوتی. تو جو بندہ بے نمازی ہے، جو بندہ فاسق و فاجر اعلانیہ گناہ کرنے والا ہے، تو ایسے بندے کے سامنے اپنا خواب بیان نہیں کرنا چاہیے. تعبیر اس سے خواب کی نہیں پوچھنی چاہیے. دوسری بات، عورتوں سے کس لیے کہ عورت از خود خواب کی تعبیر اگر دے گی تو ناقص العقل ہونے کی وجہ سے فیصلہ ٹھیک نہیں کر پائے گی. ہاں اگر وہ عالمہ ہے اور اس نے خواب کی تعبیر کہیں پڑھی ہوئی ہے یا سنی ہوئی ہے تو سبق سنانے کی نیت سے وہ اس خواب کی تعبیر سنا سکتی ہے. نئے خواب کی تعبیر اپنی عقل سمجھ سے دینا اس کو عورتوں کو منع کر دیا گیا کیونکہ یہ فتویٰ کی مانند ہوتا ہے. تستفتیان کا لفظ بتا رہا ہے خواب کی تعبیر فتوے کی مانند ہے. اور جیسے فتویٰ ہر کسی سے نہیں پوچھتے ویسے آج کل کے زمانے میں تو داڑھی منڈے بھی ٹی وی پہ آ کے فتوے دے رہے ہوتے ہیں. اور کئی لوگ تو ماشاءاللہ انٹرنیٹ سے فتوے پوچھ رہے ہوتے ہیں. امام گوگل سے فتوے پوچھتے ہیں. تو ایسے فتوے نہیں پوچھنے چاہیے. اس لیے اگر خواب آئے بھی تو تعبیر کسی نیک انسان سے پوچھیں اور مرد سے پوچھیں. اور تیسرا فرمایا کہ جاہلوں سے، وہ اگرچہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہو
یا کوئی بڑا ریسرچ کرنے والا ہو، لیکن اگر دین کا علم نہیں تو وہ خواب کی تعبیر بتانے کا اہل نہیں۔ اور چوتھی بات کہ اپنے دشمنوں سے خواب کی تعبیر نہیں پوچھنی چاہیے، یا حاسدین سے، اس لیے کہ اگر اس حاسد نے کوئی تعبیر الٹی کر دی تو پھر ویسا ہی ہو جائے گا۔ تو بچے، اب اس بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوبصورت تعلیم دی، قربان جائیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہر جگہ جہاں بندہ اٹکتا ہے اللہ کے حبیب اس کی کشتی کو کنارے لگاتے ہیں۔ فرمایا، حدیث پاک سنیے، من رآ رویا، جو شخص خواب دیکھے، فلا یقصها الا علی حبیب او لبیب، اس کو چاہیے کہ وہ اس خواب کو بیان کرے یا تو حبیب کے سامنے یعنی اپنے دوست کے سامنے، او لبیب یا پھر عقل مند بندے کے سامنے۔ لب عقل کو کہتے ہیں۔ تو بھئی یا عقل مند بندے سے پوچھو، نیکوکار سے، یا پھر کوئی اپنا ملنسار بندہ ہو جو دل میں درد رکھتا ہو۔ تو خواب دو بندوں سے بیان کرنا چاہیے، حبیب سے یا پھر لبیب سے، تاکہ وہ تعبیر دیں۔ ہاں، تعبیر جب کسی نے دے دی، اب اگر کوئی سنانے کی ضرورت پیش آئی تو اب سنانے میں حرج نہیں ہوتا۔ کوئی ضرورت پیش آ گئی تو تعبیر تو دینے والا دے چکا نا، اب اس کے بعد اگر کسی کو گھر میں بتانا ہے یا کسی کو انفارم کرنا ہے تو پھر اس میں رکاوٹ نہیں ہے۔ ابن سیری رحمت اللہ علیہ اس امت میں اس علم میں امتیازی شان رکھتے ہیں، تعبیر الرویا، ان کی کتاب بھی ہے۔ وہ تعبیر ایسی دیا کرتے تھے کہ انسان حیران ہوتا تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ ان کے پاس ایک بندہ آیا، حضرت میں نے ایک آدمی کو اذان دیتے سنا ہے خواب میں، اور میں حج کرے گا۔ ایک بندہ آیا، حضرت خواب میں ایک آدمی کو اذان دیتے سنا ہے، فرمایا تیرے ہاتھ کٹیں گے۔ شاگردوں نے کہا کہ حضرت اس نے بھی اذان سنی، اس نے بھی اذان سنی۔ تو فرمایا کہ پہلے نے جو اذان سنی تو پہلے بندے میں نیکی کے اثرات تھے، میں نے قرآن پر نظر دوڑائی تو مجھے قرآن کی آیت سامنے آئی، سم کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ فرماتے ہیں کہ حج کے لیے لوگوں میں اعلان کر دو۔ تو میں نے کہا کہ اس کو اللہ حج کی توفیق۔ دوسرے بندے نے جو اذان دیتے دیکھا تو میں نے اس کے حال پر نظر کی تو وہ بے عمل تھا، تو قرآن کی آیت سامنے آئی، ثم اذن مؤذن ایتھا العیر انکم لسارقون۔ تو میں نے کہا تمہارے ہاتھ کٹیں گے۔ ایک بندہ آیا، حضرت خواب میں آگ دیکھی، فرمایا مال ملے گا۔ دوسرے نے کہا حضرت خواب میں آگ دیکھی، فرمایا پریشانی آئے گی، ذلت ملے گی۔ شاگردوں نے پوچھا کہ یہ کیا مسئلہ؟ تو فرمایا کہ پہلے نے آگ دیکھی تھی سردی کے موسم میں، اور سردی کے موسم میں آگ راحت دیتی ہے، اور دوسرے نے آگ دیکھی گرمی کے موسم میں، اور گرمی کے موسم میں آگ انسان کو تکلیف پہنچاتی ہے، تو میں نے ویسے ہی ان کی تعبیر دے دی۔ اب بتائیں اتنی باریکیاں کون جانتا ہے؟ چنانچہ ابن سیری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، حضرت میں نے ایک کبوتر کو دیکھا ہے، وہ موتیے کے پھول بہت سارے اٹھا رہا ہے۔ سر پکڑ کے بیٹھ گئے، فرمانے لگے کہ معلوم ہوتا ہے اس سال میں بہت سارے علماء کی وفات ہوگی۔ اور ایسا ہی ہوا کہ اس ایک سال میں کئی علماء اس دنیا سے پردہ کر کے چلے گئے۔ تو انہوں نے موتیے کے پھول کو علماء سے تشبیہ دی، اور ملک الموت ایک کبوتر کی طرح ان موتیے کے پھولوں کو چن رہے ہیں۔ تو خواب تو ہوتے ہیں مگر تعبیر، سبحان اللہ۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو بعد میں ام المومنین بنی، وہ یہودیہ تھی۔
ان کے خاوند کا نام تھا سلام بن مشکم. تو انہوں نے ایک رات خواب دیکھا کہ چاند میری گود میں آ گیا ہے. تو اٹھ بیٹھی اور خاوند کو بتایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ چاند میری گود میں آ گیا. اس نے زور کا تھپڑ لگایا. اس نے کہا اچھا تو مسلمانوں کے سردار کے ساتھ شادی کرنے کی خواہش رکھتی ہے؟ اتنا تھپڑ کے چہرے پہ اس کا نشان پڑ گیا. اتنا زور کا تھپڑ تھا. اللہ کی شان کہ مسلمانوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا خیبر کا، اور اس کا خاوند بھی قتل ہوا، اور پھر وہ بھی گرفتار ہوئی، اور بالآخر نبی علیہ السلام نے ان سے نکاح فرما لیا. جب وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ صفیہ یہ نشان چہرے پہ کیسا؟ تو انہوں نے بات سنائی کہ میں نے خواب دیکھا. خاوند کو بتایا، اس نے زور کا تھپڑ مارا. چہرے پہ آج تک نشان باقی ہے. اور اس کی تعبیر یہ تھی کہ ان کو اللہ رب العزت ایک عظیم ہستی کے ساتھ نکاح کی توفیق عطا فرمائیں گے. تو انہوں نے چاند کو اپنی گود میں دیکھا. واقعی عرب کا چاند گود میں آ گیا ان کے. تو خواب ایسے ہوتے ہیں. اب وقت کی بات سن لیجیے. ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رات کے جس حصے میں خواب دیکھا جائے اس سے وقت کا بھی اندازہ ہوتا ہے. عشاء کے بعد خواب دیکھا تو پورے ہونے میں 10 سال لگیں گے، اور آدھی رات میں دیکھا تو 5 سال لگیں گے، اور اگر سحری کے وقت دیکھا تو چند مہینوں میں پورا ہو جائے گا. تو ان کے نزدیک فجر کا وقت جب شروع ہوتا ہے وہ خواب کے پورے ہونے کی لمٹ ہوتی ہے. جتنا فجر کے قریب خواب دیکھیں گے اتنا جلدی وہ پورا ہوگا، اور اگر شروع رات میں دیکھیں گے تو لمبا عرصہ ویٹ کرنا پڑے گا. فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی خواب میں اللہ رب العزت کو بے مثل بے مثال دیکھے تو اس خواب سے بڑھ کر بابرکت خواب اور کوئی نہیں ہوتا. چنانچہ اس امت میں اللہ تعالیٰ نے اولیاء کے لیے یہ نعمت سلامت رکھی ہے کہ وہ خواب میں اللہ کا دیدار کر سکتے ہیں. منامی معراج ان کو نصیب ہو سکتی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں 100 مرتبہ اللہ رب العزت کو خواب میں دیکھا. اگر کوئی شخص حضرت جبریل علیہ السلام کو خواب میں دیکھے خوش طبع اور خندہ پیشانی کے ساتھ تو اس کی تعبیر ہوگی کہ وہ اپنے دشمنوں کے اوپر کامیاب اور فتح یاب ہوگا. اور اگر جبریل علیہ السلام کو دیکھا اور پریشان حالت میں دیکھا تو تعبیر ہوگی کہ اس کو دشمنوں کے مقابلے میں ناکامی ہوگی. خواب میں اسرائیل علیہ السلام کو آسمان پر دیکھا اور اپنے آپ کو زمین پر دیکھا تو یہ اس بات کی علامت کہ یہ بندہ اپنے مرتبے سے معزول ہو جائے گا. فرشتوں کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا تو اس بات کی علامت کہ یہ شخص گناہوں کی وجہ سے عذاب الہی میں گرفتار ہوگا. خواب میں حضرت صدیق اکبر عنہ کو دیکھنا یہ خوشی اور راحت کی علامت ہے. خواب میں عمر فاروق عنہ کو دیکھنا اس بات کی علامت ہے کہ دیکھنے والا انسان انصاف کی صفت سے متصف ہوگا. خواب میں عثمان غنی عنہ کو دیکھنا اس بات کی علامت کہ یہ انسان عبادت گزار پرہیزگار ہوگا. حضرت علی عنہ کو خواب میں دیکھنا اس بات کی نشانی کہ دیکھنے والا انسان بہادر ہوگا، قبیلے کا سردار بنے گا. صحابہ عنہم کو خواب میں دیکھنا اس بات کی علامت کہ یہ انسان دین کا کام کرنے والا اور دین کے راستے پہ چلنے والا ہوگا. سیدنا حسن اور حسین عنہ کو خواب میں دیکھنا اس بات کی علامت کہ یہ انسان
خوب خیر اور راحت کو دیکھے گا مگر اللہ اس کو شہادت کی موت عطا فرمائیں گے۔ جو شخص خواب میں جو کا آٹا دیکھے تو دین میں درستی کی علامت، گندم کا آٹا دیکھے تو مال تجارت میں نفع ملنے کی علامت، البتہ باجرے کا آٹا دیکھے تو نفع تھوڑا ہونے کی علامت ہے۔ اب مکئی کا آٹا تو لکھا ہوا نہیں، چنانچہ فرمایا یوسف علیہ السلام نے اس بندے سے جس کو کہ امید تھی کہ یہ نجات پا جائے گا اور بادشاہ کے قریب ہو جائے گا، اس کو کہہ دیا کہ بھئی بادشاہ کے سامنے جا کے ذرا میرا بھی تذکرہ کرنا۔ یوسف علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ اس سے اس کو یاد دہانی ہو جائے گی کہ بھئی ایک بندے کو جو میں نے جیل میں ڈالا ہوا ہے اور کئی سال گزر گئے تو میں نے اس کا پتہ بھی نہیں کیا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ وہ جب بندہ گیا تو شیطان نے اس کو یہ بات ہی بھلا دی۔ اصل میں وقت پورا نہیں ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز کا ایک وقت متعین ہوتا ہے۔ تو ان کو بضع سنین، کئی سال، یہ بضع سنین 2 سے لے کے 9 10 تک، تو کچھ حضرات 5 سال کہتے ہیں، زیادہ 9 سال کہتے ہیں کہ ان کو 9 سال اور رہنا پڑ گیا۔ اور بعض نے فرمایا کہ اگر وہ بندے کو اگر کہنے کی بجائے اللہ سے فریاد کرتے تو اللہ تعالیٰ جلدی نجات کا ذریعہ بنا دیتے۔ وہ حضرات فرماتے ہیں کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، کہ جو قرب کے مقام میں ہوتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں چاہتے کہ یہ میرے سوا کسی اور کے سامنے اپنا حال سنائیں، ان کو چاہیے یہ میرے ہی سامنے حال سنائیں، میں ہی ان کی بات کو سنوں۔ جب کئی سال گزر گئے، اب دیکھو اللہ تعالیٰ حالات کیسے بدلتے ہیں۔ بادشاہ نے خواب دیکھا اور بادشاہ کا خواب اور بھی زیادہ عجیب اور کمپلیکیٹڈ تھا۔ چنانچہ بادشاہ نے اٹھ کے لوگوں کو کہا، ذرا توجہ فرمائیے، وقال الملک انی ارا 7 بقرات سمان یاکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابسات۔ بادشاہ نے 7 پتلی گائیں دیکھی، 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 خشک بالیں دیکھی، یہ جو بیل چڑھتی ہے نا، بیلیں دیکھی، وہ جو تازہ بیلیں ہیں ان کے اوپر لپٹ رہی ہیں۔ اس نے کہا بھئی یہ عجیب، مجھے اس کی تعبیر بتاؤ۔ جو بادشاہ کے سامنے بیٹھے ہوئے لوگ تھے تو انہوں نے پہلے تو ٹالنے کی کوشش کی۔ جب بادشاہ نے کہا نا یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا ان کنتم للرؤیا تعبرون، کہ تم اس خواب کی تعبیر دے سکتے ہو تو خواب کے بارے میں مجھے جواب دو۔ قالوا اضغاث احلام، وہ کہنے لگے ایسے ہی پریشان خیال ہے، انسان کو کئی مرتبہ تھکاوٹ کی وجہ سے، ذہنی تھکاوٹ کی وجہ سے ایسے اوٹ پٹانگ خواب بھی آ جاتے ہیں، بے مقصد بے معنی ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ایسے ہی خواب ہوتے ہیں، وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، اور ہم لوگ خوابوں کی تعبیر کا علم بھی نہیں رکھتے۔ اب جب بادشاہ سے پوچھا تو جو بندہ پانی پلانے والا تھا اس کو یاد آیا کہ ہاں جیل میں ایک شخصیت نے ہمارے خوابوں کی تعبیر دی تھی اور خواب بالکل سچ تھا، تو کیوں نہ میں اس سے جا کے خواب کی تعبیر پوچھوں۔
لہذا وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امۃ، اور ان دو قیدیوں میں سے جو رہا ہو گیا تھا اس نے کہا اور مدت کے بعد اس کو خیال آیا، انا انبئکم بتاویلہ فارسلون، کہ میں آپ کو خواب کی تعبیر بتا دیتا ہوں، مجھے اگر آپ بھیجیں، جانے کی اجازت دے دیں۔ پھر وہ آیا جیل میں اور آ کر کہنے لگا یوسف ایھا الصدیق، یوسف علیہ السلام اے صدیق۔ ایک ہوتا ہے صادق، ایک ہوتا ہے صدیق، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ صادق کہتے ہیں جو زبان سے سچ بول رہا ہو، وہ صادق ہوتا ہے، اور صدیق کہتے ہیں جو زبان سے بھی سچ بولے اور اس کا عمل بھی اس کی تصدیق کرے، دونوں کمبائن ہو۔ تو یہاں سے ثابت ہوا کہ ہر صدیق صادق ہوتا ہے، ہر صادق صدیق نہیں ہوا کرتا، دونوں میں فرق کیا ہے مفسرین نے۔ اس نے صدیق کیوں کہا؟ کیونکہ اس نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا کہ کس طرح جیل کے اندر وہ ایک نیکوکاری کی زندگی گزار رہے تھے اور ان کی بات کیسے سچ نکلی۔ تو جب اس نے آ کے پوچھا افتنا فی سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون۔ تو جب اس نے آ کے یہ خواب سنایا تو اس پر یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر اس کو دی، فرمایا تزرعون 7 سنین دأبا، کہ تم 7 سال اپنا غلہ خوب کاشت کرو، فما حصدتم فذروہ فی سنبلہ الا قلیلا مما تاکلون، پھر جب تم گندم کاٹو تو اس کو اسی طرح سکتے میں رہنے دینا، ضرورت کی نکالنا استعمال کرنا باقی رہے، کیونکہ جب گندم کا دانہ سکتے میں رہتا ہے تو وہ کیڑے سے محفوظ ہوتا ہے، تو گندم خراب نہیں ہوگی۔ تو یہ یوسف علیہ السلام کی سلامت فہم تھی کہ انہوں نے سمجھ لیا کہ جب گندم کو رکھنا ہے اگر نکال کے رکھیں گے تو خراب ہو جائے گی، لہذا انہوں نے کہا کہ گندم کو 7 سال خوب کاشت کرو، کاٹو، سٹور کر لو، مگر سکتے سے نکالو نہیں، اتنی نکالو جو ضرورت کی ہو۔ ثم یاتی من بعد ذلک سبع شداد، پھر 7 سال قحط کے آئیں گے، یاکلن ما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحسنون، پھر اس ذخیرہ کو جو تم نے بچا کے رکھا ہوگا ان 7 سالوں میں تم کھا لو گے، تھوڑا سا البتہ بچے گا۔ ثم یاتی من بعد ذلک عام، پھر اس کے بعد 1 سال آئے گا، فیہ یغاث الناس، خوب بارش ہوگی، وفیہ یعصرون، اور لوگ خوب شیرہ نچوڑیں گے۔ یہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی۔ اب نقطہ سمجھنے والا یہ ہے کہ پہلی بات کہ جب وہ بندہ گیا اور اس نے یوسف علیہ السلام کو کہا کہ خواب کی تعبیر بتائیں، تو یوسف علیہ السلام نے شکوہ تو نہیں نہ کیا، تو بھول ہی گیا تھا، میں نے تجھے پیغام دیا تھا، اب ضرورت پڑی تو میں یاد آیا، نہیں۔ علماء کو چاہیے کہ اگر کوئی شاگرد یا مسئلہ پوچھنے والا کسی بات کو بھول جائے یا نہ کر پائے تو علم دینے میں ان کو رکاوٹ نہ ڈالے۔ یوسف علیہ السلام نے تو تعبیر فوراً بتا دی نا، مشروط تو نہیں نہ کی کہ تو نے یہ کام نہیں کیا میں نہیں تجھے تعبیر بتاتا، نہیں۔ علم مجانن ملتا ہے، مجانن دیا جاتا ہے، اس کو مشروط نہیں کیا جاتا کہ جو خدمت کرے گا اس کو تو سبق اچھا پڑھائیں گے، جو نہیں کرے گا اس کو نہیں پڑھائیں گے۔
یا پھر صوفی صاحب جو ہدیے دے گا سبق بڑھائیں گے، اور جو سبق جو نہیں دے گا اس کا سبق نہیں بڑھائیں گے. یہ کوئی رشوت تھوڑی ہے، یہ تو علم ہے اللہ رب العزت نے دیا. اور علم کی شان دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے اس علم کی وجہ سے جو خواب کی تعبیر کا تھا، یوسف علیہ السلام کو تخت پہ بٹھایا. تو اگر خوابوں کی تعبیر سے دنیا کا تخت مل سکتا ہے تو اللہ رب العزت کی معرفت کے علم سے ہمیں آخرت کا تخت کیوں نہیں مل سکتا؟ اللہ رب العزت سے یہ نعمت مانگنی چاہیے. چنانچہ جب بادشاہ کو یہ تعبیر ملی تو بادشاہ بھی حیران کہ بھئی یہ تعبیر اتنی اچھی کس نے دی. یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ کیسے نکال لیا 7 سال اچھے ہوں گے، 7 سال قحط کے ہوں گے، پھر 15ویں سال بارش ہوگی. تو یوسف علیہ السلام نے ایک تو یہ کہ جانور دیکھے اور پھر اس کے ساتھ کچھ بالی دیکھی، شربز دیکھی، تو زراعت بھی دیکھی اور جانور بھی دیکھے. تو اب ان دونوں کے کمزور ہونے سے انہوں نے نتیجہ نکالا کہ بارش نہیں ہوگی. جب بارش نہیں ہوتی تو کھیتی نہیں ہوتی، کھیتی نہیں ہوتی تو جانور کمزور ہوتے ہیں. تو قحط کا اندازہ تو انہوں نے اس سے لگایا کہ 7 سال قحط کے ہوں گے، مگر پھر 7 موٹی گائیں بھی دیکھی اور 7 دوسری ٹہنیاں بھی دیکھی، تو سمجھ گئے کہ 7 سال اچھے ہوں گے. تو جب 7 اور 7 14 گزر جائیں گے تو خواب تو یہیں تک تھا. پھر انہوں نے اپنی جو خدا نے ان کو بصیرت دی تھی، علم دیا تھا، اس سے یہ پہچان لیا کہ پھر اس کے بعد 1 سال اور اچھا آئے گا جو 15واں سال ہوگا. تو اس پر انہوں نے تعبیر دی. اب جب مالک نے یا جو بادشاہ تھا اس نے سنی، وقال الملک ائتونی بہ، تو بادشاہ نے کہا کہ بھائی تعبیر دینے والا کون ہے، اسے لے آؤ میرے پاس. فلما جاء الرسول، جب وہ قاصد آپ کے پاس پہنچا یوسف علیہ السلام کے پاس، قال ارجع الی ربک، تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، جاؤ اپنے بادشاہ کے پاس، فاسألہ ما بال النسوۃ اللتی قطعن ایدیہن، جا کے اس سے پوچھو ان عورتوں کا حال کیا ہوا جنہوں نے ہاتھ کاٹے تھے. 2 نقطے. ایک تو علماء صلحاء کو چاہیے اگر ان کے اوپر کہیں تہمت لگتی ہو تو اس کو کلیریفائی کرنا ضروری ہوتا ہے، چونکہ یوسف علیہ السلام باہر نہیں گئے، فرمایا پہلے بتاؤ کہ ان کا کیا حال. اور دوسرا نقطہ کہ یوسف علیہ السلام نے زلیخا کا نام نہیں لیا کہ زلیخا سے پوچھو کہ کس نے گناہ کے لیے بلایا تھا، عورتوں کا نام لیا، نسوہ کا نام لیا. کس لیے؟ مفسرین نے لکھا کہ اگرچہ زلیخا نے گناہ کی دعوت دی تھی، پالا تو اسی نے تھا، محسنہ تو وہی تھی، اس کے احسان کے بدلے کی وجہ سے اس کا نام لینا گوارا نہیں فرمایا. تو محسنہ ہو کافرہ ہو اس کا بھی بد احسان کا بدلہ دیا. ہم لوگ ایمان والوں کو ان کے احسان کا بدلہ نہیں دے پاتے. اب آنے والے بندے نے یہ کہا کہ جی آپ جیل سے آئیں، باہر نکلے. یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں ارجع، واپس جاؤ. حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا رحم اللہ اخی یوسف، اللہ تعالیٰ بھائی یوسف پر رحم فرمائے. لو کنت مکانہ، اگر اس کی جگہ میں ہوتا، لاجبت الداعی، تو میں آنے والے کی دعوت کو قبول کر کے جیل سے نکل جاتا. یوسف علیہ السلام کا صبر دیکھیے. اب جب بادشاہ سے یہ بات پوچھی گئی
قال ما خطبکن ان راوتن یوسف عن نفسہ، تو یوسف علیہ السلام نے تو بادشاہ نے عورتوں سے پوچھا کہ بھئی واقعے کی حقیقت کیا؟ قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، وہ کہنے لگی کہ حاشا للہ، ہم نے تو اس میں ذرا بھی برائی نہیں دیکھی۔ تو عورتوں نے اس بات کی گواہی دی۔ یہاں ایک نقطہ اور بھی ذہن میں رکھیں کہ عورتوں نے جب دیکھا تھا تو کیا کہا تھا؟ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ تو فرشتوں سے اس لیے کہ انہوں نے مشابہت دی تھی کہ فرشتوں کے اندر یہ بشری تقاضا نفسانیت کا نہیں ہوتا۔ تو مفسرین نے لکھا کہ فرشتوں کے ساتھ تشبیہ دینے کا اصل مقصد تھا کہ یہ جو زلیخا کی بات چل پڑی ہے اس کے اندر ہمیں وہ چیز نظر نہیں آتی، اس کے اندر تو وہ کرامت ہے جو اللہ نے فرشتوں کو عطا فرمائی ہوئی ہے، یہ نفسی اور بشری تقاضوں والا بندہ نہیں ہے، اس لیے انہوں نے فرشتوں سے تشبیہ دی تھی۔ چنانچہ اب جب بادشاہ نے پوچھا تو عورتوں نے بات واضح کر دی۔ قالت امرأۃ العزیز، عزیز کی بیوی کہنے لگی الآن حصحص الحق، کہ اب تو بات کھل گئی، انا راودتہ عن نفسہ، میں نے یوسف کو اپنی طرف مائل کیا تھا، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور وہ تو سچا ہے۔ اب دیکھیں کہ وہ زلیخا جو پہلے تو کہہ رہی تھی کہ کیا ہونا چاہیے اس کا سزا جو تمہارے اہل خانہ سے بدکاری کرے، تو شروع میں تو اس نے اپنی بات نہیں مانی، اب اتنے سالوں کے گزرنے کے بعد اب آ کر وہ بات مان رہی ہے۔ تو دو سٹیٹمنٹ ڈیفرنٹ کیوں ہیں کہ پہلے یہ کہا کہ اس نے اہل خانہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا، جیل میں بھیجو، سزا دو، اتنے سال جب گزر گئے اب کہتی ہے کہ ہاں میں نے یہ کہا تھا۔ تو مفسرین نے لکھا کہ محبت جب کچی ہوتی ہے تو انسان دوسرے کے سر پہ بوجھ ڈالتا ہے، اور جب محبت راسخ ہو جاتی ہے پھر انجام کا ڈر نہیں ہوتا، پھر سارا سر اپنے سر پہ بوجھ اٹھا لیا کرتا ہے۔ اب اس کی محبت تام ہو چکی تھی یوسف علیہ السلام کے بارے میں، تو اب اس نے کہہ دیا نتیجہ جو بھی نکلے گا میری ذلت ہوگی، بدنامی ہوگی، خامن مجھ سے ناراض ہوگا، بات میں سچی کرتی ہوں کہ ہاں میں نے یوسف سے محبت کی اور میں نے ہی اس کو اپنی طرف مائل کیا۔ اللہ کتنا کریم ہے، جس نے الزام لگایا تھا اسی کی زبان سے اللہ پاک دامنی کی گواہیاں بھی دلوا دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے ہاں ایک عجیب معاملہ ہے کہ جو ذریعہ مشکل کا بنتا ہے، انسان اگر پکا رہے تو وہی ذریعہ انسان کی خوشی کا بنتا ہے۔ اب دیکھیں یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اور مشکلات میں پڑنے کا سبب وہی بنا، وہ جو شروع میں دیکھا تھا 11 ستارے، چاند اور سورج، تو خواب دیکھا اور مشکلات کی ابتدا ہو گئی، اور ان مشکلات میں وہ دین کے اوپر جمے رہے، حکم خدا کے ساتھ جڑے رہے، پھر آخر پہ ملک نے خواب دیکھا اور وہی خواب ان کے تخت میں بیٹھنے کا ذریعہ بن گیا۔ خواب ہی مشکل میں پڑنے کا ذریعہ بنا، اللہ نے خواب ہی کو تخت پہ بیٹھنے کا ذریعہ بنا دیا۔ سبحان اللہ، اللہ کی شان بہت بڑی ہے۔ چنانچہ جب یہ بات کھل گئی، ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمام اہتمام محض اس وجہ سے ہے تاکہ عزیز کو یقین کے ساتھ معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی غیابت میں کوئی خیانت نہیں کی، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ،
اور اللہ تعالی خائن لوگوں کے مکر کو، خیانت کو چلنے کو ہدایت ہی نہیں دیتے، اس کو ہدایت نہیں دیتے۔ اب سوچئے ذرا کہ اس پورے واقعے میں نقطے کی بات سمجھنے والی یہ ہے کہ اگر بادشاہ کے دل میں یہ ہوتا کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر کوئی کھوٹ ہے تو پھر تو وہ کبھی بھی ان کے ساتھ محبت کا اظہار نہ کرتا۔ اب جیل میں جانے سے، عورتوں کے کہہ دینے سے کہ ہم نے بلایا برائی کی طرف، ہم نے برایا، تو بادشاہ کا ذہن صاف ہو گیا۔ تو جب بادشاہ کا ذہن صاف ہو گیا کہ یہ بندہ امانت میں خیانت کرنے والا نہیں، تو ٹرننگ پوائنٹ یہاں سمجھنے والا یہ ہے کہ بادشاہ اس وقت عمر میں بھی کافی ہو چکا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ میرے کام کو کوئی سنبھالے، میں اب ان جھمیلوں سے نمٹنے کے قابل نہیں رہا عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے۔ جوان خون چاہیے جو پورے ملک کے معاملے کو سنبھالے اور اس کام کو دیکھے۔ اس کے لیے اس کو کسی ایسے بندے کی ضرورت تھی جو بددیانت نہ ہو۔ اب ضرورت تو اس کو یہ تھی، اور ادھر اللہ نے حال کیا بنا دیا کہ یوسف علیہ السلام جیل سے آئے اور ان کی امانت کی عورتوں نے گواہی دے دی۔ تو بادشاہ کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ جس شخص نے میری عدم موجودگی میں میری عزت اور آبرو کی امانت میں خیانت نہیں کی، جو اتنا سچا ہے، اب اگر میں خزانے بھی اس کے حوالے کر دوں گا تو میری امانت میں یہ ہرگز خیانت نہیں کرے گا۔ چنانچہ بادشاہ نے کہا اس کو، اس وقت جو ہے یوسف علیہ السلام بات فرما رہے تھے، مگر آپ نے ساتھ فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، میں اپنے نفس کو بری نہیں بتلاتا، نفس تو بری ہی بات بتلاتا ہے بجز اس کے جس پر میرا رب رحم کرے۔ بلا شبہ ان ربی غفور الرحیم، میرا رب بڑی مغفرت والا، بڑی رحمت والا ہے۔ وقال الملک اتونی بہ استخلص نفسی۔ اب جب بات کھل گئی تو دیکھو بادشاہ نے فوراً ڈیسیژن لے لیا، کیا کہا کہ ان کو میرے پاس لاؤ، میں ان کو اپنے لیے خاص رکھوں گا۔ فلما کلمہ، جب بادشاہ نے اس سے بات کی، قال انک اليوم لدینا مکین امین، تو بادشاہ نے کہا کہ تم ہمارے نزدیک آج بڑے معزز اور معتبر ہو۔ کیوں کہ تم نے میری آبرو میں اگر خیانت نہیں کی تو یقیناً تم اب میرے دوسرے خزانوں میں بھی اگر تم کو میں انچارج بنا دوں تو تم خیانت نہیں کرو گے۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض، یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں مجھے اپنے خزانوں کا نگران مقرر کر دو۔ انی حفیظ علیم، میں محافظ بھی ہوں اور علم بھی رکھنے والا ہوں۔ دو لفظ استعمال کیے۔ حکمت کیا تھی؟ فقط محافظ ہو تو بھی کام نہیں آتا اگر عقل کی رتی نہیں اس میں، تو علیم بھی ہونا ضروری کہ سمجھدار ہو، علم رکھتا ہو، اس کی تقسیم کیسے کرنی ہے، محفوظ کیسے رکھنا ہے، نگرانی کیسے کرنی ہے۔ تو دونوں باتیں کی کہ انی حفیظ علیم، محافظ بھی ہوں، حفاظت کرنے والا، علیم بھی ہوں۔ مفسرین نے یہاں لکھا کہ یوسف علیہ السلام کے پاس دو نعمتیں تھیں، ایک حسن والی کے حسین بھی تھے اور ایک علم والی کے علیم بھی تھے۔ تو انہوں نے یہاں نہیں کہا کہ جناب مجھے خزانوں کا والی بنا دو، میں حسین امین، میں بڑا حسین ہوں اور بڑا علیم ہوں۔ نہیں، حسن کام نہیں آتا، کمال کام آتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ وہاں یوسف علیہ السلام کو حسن کی جگہ ان کے علم نے کام دیا کہ انہوں نے کہا میں محافظ بھی ہوں اور میں علیم بھی ہوں۔ چنانچہ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اللہ فرماتے ہیں اس طرح ہم نے زمین میں یوسف کو با اختیار بنا دیا۔ اب سوچئے ذرا حالات کو، اور کوئی طریقہ ممکن نہیں تھا۔ پردیس سے آیا ہوا ایک بندہ کیسے بھئی خزانوں کا والی بن سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں تھا۔ تو اللہ نے حالات ایسے بنائے، تو جب حالات میں سے گزر رہے تھے
تو ذہنی طور پہ تو لگتا ہے بڑی مصیبت آ گئی اور بڑا پریشانی آ گئی اور جیل میں جانا پڑ گیا، لیکن یہ تو راستے کی معاملہ تھا، منزل تو کوئی اور تھی۔ اللہ نے اصل میں جیل کے ذریعے سے بادشاہ کے دل میں ان کے امین ہونے کی بات کو بٹھانا تھا، اس کے دل میں یہ بات راسخ کرنی تھی کہ یہ واقعی امین شخص ہے۔ اب تو عورتیں بھی گواہی دے رہی ہیں، جب یہ امین ہے تو پھر خزانوں میں بھی امین ہوگا۔ بادشاہ نے خزانے پیش کر دیے، اللہ نے ایک بچے کو جو لاوارث وہاں پہنچا تھا فرش سے اس کو اٹھایا اور اس کو اپنے خزانوں کا والی بنا دیا۔ میرا مولا کتنا کریم ہے، جو بندہ اس کے حکموں پر جمع رہتا ہے اللہ تعالیٰ اکیلا بھی ہوتا ہے تو اس کو انسانوں کا امیر بنا دیتا ہے، غریب بھی ہوتا ہے اللہ اس کو خزانوں کا والی بنا دیتا ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے احکام کے اوپر جمے رہیں تاکہ اللہ رب العزت ہمیں عزتوں سے نوازے۔ چنانچہ آگے فرمایا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ کہ اس میں جہاں چاہیں رہیں سہیں، ہم نصیب برحمتنا من نشاء ہم جس پر چاہیں اپنی عنایت متوجہ کریں، وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ اور ہم نیکوکاری کرنے والے کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ کہ اگر لوگوں تم بھی اگر اپنے عزت و ناموس کی حفاظت کرو گے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ گے تو ہم تمہاری بھی نیکیوں کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ اور آخرت کا اجر کہیں زیادہ ہے بڑھ کر ایمان اور تقوی والوں کے لیے۔ تو جو انسان ایمان اور تقوی پر رہے گا اللہ رب العزت اس کو آخرت میں اور بھی اجر عطا فرمائیں گے۔ تو یہاں اس پورے واقعے کا ایک خاص نقطہ آیا کہ جہاں پر اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ اپنے والد سے جدا کیا، اس کے بادشاہ کے محل میں پہنچایا، پھر اس کے بادشاہ کے محل میں وہ بلوغت کی عمر کو پہنچے، ان کو علم ملا، پھر ان پر امتحان آیا، اس امتحان میں وہ کامیاب ہوئے، پھر حتیٰ کہ ان کو جیل میں جانا پڑا۔ تو کئی سال جیل میں رہنے کے بعد پھر آج اللہ تعالیٰ ان کو عزتیں دے رہے ہیں، وہ ملک کے والی اور نگران بن رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جو بندہ گناہوں سے بچتا ہے اللہ تعالیٰ ذلتوں سے نکال کر عزتیں عطا فرماتا ہے، فرش سے نکال کر اس کو عرش کے اوپر بٹھاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ لوگوں کے ساتھ قافلے کے ساتھ جا رہے تھے، تو اس وقت زلیخا بوڑھی ہو چکی تھی، اس نے دیکھا اور اس نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ایک بات کہی مگر بڑی عجیب تھی۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں نا کہ یوسف علیہ السلام کے لیے اللہ نے زلیخا کو جوان بنا دیا تھا، پھر شادی ہو گئی تھی، مگر یہ سب زبانی کلامی باتیں ہیں، محدثین کا اس کے ساتھ اتفاق نہیں۔ محدثین فرماتے ہیں کہ شادی نہیں ہوئی، ہاں اتنی بات ضرور ہے وَأَنَّهَا لَمَّا رَأَتْهُ فِي مَوْكِبِهِ بَكَتْ بوڑھی ہو گئی تھی زلیخا، یوسف علیہ السلام کو اپنے قافلے کے ساتھ شان و شوکت کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا تو زلیخا رونے لگ گئی، ثم قالت کہنے لگ گئی الحمدللہ الذی جعل الملوک عبیدا بالمعصیہ، میں سب تعریفیں اس اللہ کے لیے بیان کرتی ہوں کہ جو گناہوں کی وجہ سے بادشاہوں کو غلام بنا دیتا ہے۔ والحمدللہ الذی جعل العبید بالطاعۃ ملوکا، اور میں سب تعریفیں اس اللہ کی کرتی ہوں کہ جو اطاعت اور فرمانبرداری کے ذریعے غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ آج یوسف بادشاہ بنا ہوا ہے، میں وقت کی ملکہ تھی، نافرمانی کے لیے قدم اٹھایا اور آج میں بوڑھی یہاں بھکاری بن کر کھڑی ہوں۔ اللہ رب العزت فرما برداری کرنے والے کو دنیا میں بھی عزتوں سے نوازتے ہیں، آخرت میں بھی عزتوں سے نوازتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس صورت کے اندر ہمیں یہ سبق سیکھنے کی اور دلوں میں بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم نے اپنے اللہ کی فرما برداری ہر حال میں کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں
اپنے نیکوکاروں فرما بردار بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔